السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، آپ کو جو ہوم ورک ملا تھا مجھے امید ہے وہ آپ نے پورا کر لیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ کا کلاس ورک بھی مکمل ہوتا ہوا جا رہا ہوگا۔ جن بچوں کا اگر کسی وجہ سے تھوڑا بہت ہوم ورک یا کلاس کا کام باقی رہ گیا ہے اس کو بہت جلد پورا کر کے اور کلاس کے کام کے ساتھ ساتھ چلیں، ٹھیک ہے؟ آج ہم لوگ جو سبق پڑھیں گے، بلکہ ہمیں کام مکمل کرنا ہے۔ جو سبق ہم پڑھ چکے تھے اور پھر ایک لیکچر میں ہم نے اس کا کام بھی کیا تھا، آج ہمارے پاس اس سبق کا تیسرا لیکچر شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم باقی رہ جانے والا کام مکمل کریں گے۔ تو پہلے تو ہمارے پاس جو سوالات باقی تھے وہ ہیں آج کے لیے جو پہلا سوال ہے وہ ہے، رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کیا جملے ادا کیے؟ ٹھیک ہے بچوں، تو ویسے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی شخص کی کہی ہوئی بات کو بالکل ویسے کا ویسا ہی کاپی کرتے ہیں تو ہم واوین کے درمیان لکھتے ہیں، انورٹڈ کاماز ہم لگا دیتے ہیں۔ تو آپ سوال بالکل جیسے یہاں لکھا ہوا ہے اسی صورت میں جواب شروع کریں گے اور پھر لکھیں گے، رضیہ کے والد نے فاطمہ کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ، اور اس کے بعد آپ نے واوین میں بالکل ان کے جملے جو ہے ویسے کے ویسے ہی کاپی کرنے ہیں، کیونکہ سوال کی یہاں پر نوعیت یہی ہے، اسے آپ نے اپنی آن ورڈنگ میں بیان نہیں کرنا، ٹھیک؟ یہ سوال کی خاص بات تھی، اس لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، رضیہ نے سایہ دیکھ کر کس کا نام لیا؟ ویڈیو روک کر جواب کاپی کریں جلدی سے، پھر ہم اگلا سوال لکھ لیتے ہیں۔ شاہجہاں نے ہار کو اٹھایا تو پیٹھ پر
کے بعد جو آپ کے پاس کام ہے وہ ہے مرزادین میں اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کے کلاس ورک کے سوالات، اس والے سوال کو ذرا دیکھ لیجئے۔ جو میں نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا دین نے ہمیں جو اس میں پیغامات دیے ہیں وہ دو نکلنا ہے، کم از کم جو میں نے دیکھے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ شہید مرتا نہیں ہے بلکہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے فرض سے بہت محبت کرنی چاہیے، اتنی کہ ہم جس طریقے سے اس کو جاوید کو یہاں پر حکم نامہ ملا اور وہ فوراً حکم ملتے ہی اس نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ بہن اس کے گلے میں ہار ڈال دیتی اور وہ روانہ ہو گیا، ہمیں بھی اپنے فرض سے اتنی ہی محبت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیغام ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہے ڈرامے کو پڑھ کر تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں، حب الوطنی کا بھی آ سکتا ہے۔ صحیح، تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا کلاس ورک۔ اب ہوم ورک لے لیجیے۔ ہوم ورک کیا ہے؟ وطن کے موضوع پر مطالعہ بچوں، جیسا کہ ہم نے سبق کے شروع میں ہی پڑھا کہ یہ جو آپ کے پاس شہید ہے یہ ہے دراصل ایک ڈرامہ یا مکالمہ۔ ڈرامے کے لیے مکالمے ضروری ہوتے ہیں۔ ڈرامہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسا پیغام، ایسی بات جو ہم لوگوں کو اپنی صرف بات کے ذریعے نہیں، لکھنے کے ذریعے نہیں، بلکہ اس کو ادا کر کے ایکٹنگ کے ذریعے لوگوں تک وہ بات پہنچانا چاہیں یا دکھانا چاہیں، تو اس کو ہم ڈرامہ کہتے ہیں، جس میں ایکٹنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس ڈرامے کو ادا کرنے کے لیے جو مکالمے لکھے جاتے ہیں، بات لکھی جاتی ہے، کرداروں کے لیے مکالمے لکھنے پڑتے ہیں، تو وہ مکالمے جو ہم اس میں لکھتے ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے وہی دراصل ڈرامے کی جان ہوتی ہے۔
یہاں پر آپ کو حب وطن کے لیے ابھی مکالمے لکھنے ہیں۔ مکالمے کا مقصد آپ 2 اشخاص لے لیجیے، 3 اشخاص لے لیجیے اور ان کے درمیان مکالمے لکھنے ہیں۔ اگر میں اس میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دوں تو آپ کو شاید لکھنے میں آسانی ہو جائے۔ مثلاً آپ اس کو شروع کر رہے ہیں حب وطن کے موضوع کے اوپر، اور منظر کے اندر آپ لے رہے ہیں کہ 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا 2 بڑے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو بات کر رہے ہیں، ایک طاہر ہے، ایک قاسم ہے۔ اگر تیسرا بھی کوئی چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ پہلا بچہ جو ہے یا پہلا آدمی، بچے اگر آپ لے لیں بچوں سے سمجھ لیجیے، پھر اس کے بعد آپ چاہے آدمی رکھیں اور کوئی سا بھی موضوع لے لیجیے۔ مثلاً 14 اگست آنے والی ہے اور اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک کمرے میں یا کسی جگہ پر بچے بیٹھے ہوئے جھنڈیاں لگا رہے ہیں، دوسرا بچہ آ رہا ہے، وہ اپنے دوست سے پوچھ رہا ہے کہ قاسم آؤ کھیلنے چلیں۔ قاسم کہہ رہا ہے طاہر میں ابھی یہ جھنڈیاں لگا رہا ہوں، کل 14 اگست ہے۔ تو وہاں سے جو طاہر ہے وہ پھر پوچھ رہا ہے طاہر کا لکھ کے کہ تم یہ جھنڈیاں کیوں لگا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ جو دوست ہے وہ اس کی عمر کی نسبت چھوٹا ہے یا کہیں سے باہر سے آیا ہے جس کو نہیں پتہ 14 اگست کے بارے میں، یا وہ اس سے ویسے ہی پوچھ لیتا ہے کہ ہم 14 اگست کے موقع پر جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں۔ پھر آپ اس طریقے سے کر کے مکالمے لکھ سکتے ہیں، ایک نام اس کے بعد دوسرے نام اس کے بعد جو وہ بات بولنا ہے۔ 6 ستمبر کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں حب وطن کے اندر کوئی واقعہ دے کر کسی شہید کا کہ جس نے وطن کے لیے شہادت قبول کی، اور اس کے پورے واقعہ مکالموں کی صورت میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آپ کا ہوم ورک۔ انشاءاللہ اس کے اندر ہمارا ایک کام جو میں نے آپ کو بولا ہے جزیات جو وہ باقی ہے، کیا کہ ڈرامے کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے اس کی جزیات کو پڑھیں۔ باقی اس کے علاوہ آپ کا یہ سبق تو اپنی جگہ مکمل ہے، مکمل ہو چکا ہے، اس کا کام بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔